نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى قال فمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ آخری وقت کی کچھ علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ ہم جب اس موجودہ دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر غور کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو معاشرے کے اندر من وہن ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں 100% سچی دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک موقع پر ارشاد فرمائے کہ ایسا وقت آئے گا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، میری امت کے لوگ، میری امت کی خواتین اور مرد ما قبل کی امتوں کے قدم بقدم چلیں گے، ان کے رسم و رواج جو جرائم ما قبل کی امتوں میں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے تھے، جو اعمال ما قبل کی امتوں میں انبیاء کی سنتوں کی مخالفت میں انہوں نے اپنائے ہوئے تھے، منوان یہ میری سنت اور میرے طریقے سے ہٹے ہوئے اعمال کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بظاہر یہ وہ معاشرہ ہے جس کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم جب اس امت کے اس وقت کے معاشرے کے اندر اپنائے ہوئے طور طریقوں کو ما قبل کی امتوں کے ساتھ ہم جب ملاتے ہیں، تقابلی مطالعہ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم شانہ بشانہ قدم بقدم ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنا لباس، اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے گی اور مرد ٹخنے کھلے رکھیں گے۔ جو جان بوجھ کر اپنے ٹخنوں کو مرد ڈھانپ کر چلے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ کو اپنے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ گویا کہ ہم اپنے بالوں کے سٹائل کو دیکھ لیں، معاشرے میں عمومی بالوں کا سٹائل عورتوں کا، مردوں کا، اور اسی طریقے سے شادی اور موت، مرنا، بچوں کی پیدائش، یہ تمام رسومات میں
ہم ماقبل کی امتوں اور قوموں جن پر اللہ نے عذاب بھیجا، انہوں نے ان عذابوں سے بچنے کے لیے پہاڑوں کو کھود کر ان کے اندر محلات بنائے اور مختلف اپنے رہنے کی جگہیں زلزلوں سے، سیلابوں سے پروف رہائشیں بنائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان مضبوط قلعوں کے اندر سے بھی ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا اور اس طرح کر دیا کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے تمام تر دعووں کے باوجود ہم قدم بقدم ماقبل کی قوموں کی شانہ بشانہ ہیں۔ وہ تمام رسومات اور رواج جو یہود و نصارہ میں ہیں، جو ہنود میں ہیں، جو اللہ کے نافرمانوں کے طور طریقے ہیں، لباس، شادی بیاہ، تفریحات اور دیگر جتنے بھی خوشی اور غمی کے مواقع ہیں، ان میں اکثریت مسلمانوں کی پرانے وقتوں کے رسم و رواج سے اس طرح چمٹ کر رہ گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ان کا بالکل خون ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خواتین و حضرات کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے تمام معمولات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں۔ وما علینا۔